بھائی بہت پیاری حدیث ہے، سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری حدیث. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اور صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے. صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، لیکن ایک سناٹا چھایا ہوا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سارے صحابہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ہوتا کہ پورے مجمع میں وہ سناٹا ہوتا کہ قرآن کریم نے فرمایا سب کا دل اللہ تعالیٰ آٹومیٹک کرنا شروع کر دیتا تھا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام، سنو صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، جیسے سب کے سب بیٹھے ہیں، بڑی لمبی چوڑی گیدرنگ ہے، اور ایک بوڑھے صحابی اندر آ رہے ہیں. کہو سبحان. ایک بوڑھے صحابی ہیں، بوڑھے صحابی وہ بیچارے لکڑی کا سہارا لے کر، بوڑھے صحابی 90-95 کی عمر ہوگی. اب وہ بوڑھے صحابی اندر آ رہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا، ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ کوئی بوڑھے صحابی آ رہے. اب سارے صحابہ تو بیٹھے تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے کہا ذرا راستہ دے دو نا، ذرا راستہ دے دو، ذرا راستہ دے دو. ارے وہ بوڑھے صحابی آ رہے، راستہ دے دو. اب وہ بوڑھے صحابی لکڑی کا سہارا لے کر آئے. قربان جاؤ ہمارے نبی کے قریب آتے، وہ سلام کرتے، اس سے پہلے ہمارے نبی نے خود سلام کر لیا. یہ ہمارے نبی کی ایک عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، آپ پہلے آپ پہلے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے نبی جب میدان سے گزرتے اور بچے کھیلتے ہوتے، وہ بچے ہمارے نبی کو دیکھتے اور کچھ کہتے، اس سے پہلے ہمارے نبی بچوں کو بھی سلام کر لیتے. ہاں یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، پہلے کیا کرنا، بولو نا، پہلے کیا کرنا، سلام کرنا. حدیث پاک میں لکھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے اور آگے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام. ہمارے نبی فرماتے دو مسلمان کی ملاقات ہو جائے، اچھا وہ ہوتا جو پہلے، بولو بولو، اچھا وہ ہوتا جو پہلے. ہم کو تو کسی کو تو سلام کرنے کو بھی بہت بھاری پڑتا ہے، معلوم نہیں دماغ میں کیا تھا. اب وہ بیچارہ مولانا مسجد کا امام ٹینشن میں ذرا چلا گیا اور یہ باہر بیٹھا، اپنا مسجد میں امام سے سلام بھی نہیں کرتا. تو وہ سلام نہیں کرتا، تو کا کو گونگا بہرا سمم بکمن. خیر واقعے پر آ جاؤ. میرے کو واپس پھر ٹینشن شروع ہو گیا. کیا ٹینشن ہو گیا معلوم ہے؟ ایک کرسی پہ بیٹھتا، میرے کو نہیں معلوم یہ چپکتی کہ میں چپکتا. آپ سنیں گے نا سب انشاءاللہ. اب وہ صحابی آئے وہ بوڑھے صحابی آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کر دو. وہ بوڑھے صحابی لکڑی لے کر آئے اور بڑھتے ہمارے نبی نے پہلے سلام کیا. وہ بوڑھے صحابی بالکل سامنے بیٹھ گئے، لکڑی کو زمین پہ رکھا اور اس کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھیرے سے زمین کے اوپر بیٹھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابھی کوئی نماز کا تو وقت ہے نہیں، تو اتنے پریشان ہو کر آپ اتنے بوڑھے اور اتنے پریشان ہو کر یہاں پر کیوں آئے؟ وہ بوڑھے صحابی کی آنکھوں میں تھوڑے آنسو تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو ایک بات آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، آپ مجھے بتا دو کہ میں ابھی چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ وہ صحابی نے اتنے پیار سے کہا سبحان اللہ کہنا. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول زمانہ گزر گیا، میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. ہاں وہ سننا، وہ صحابی کہتے زمانہ گزر گیا میری نماز قضا نہ ہوئی. دوسری بات کہا کہ ہر سال میں اللہ کے کرم سے زکات بھی ادا کر دیتا. اور انہوں نے تیسری بات فرمائی میں اللہ کی فرما برداری کرتا. اور چوتھی بات فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا. اللہ اکبر. میرے دوستو ایمان تو پکا ہے. ارے وہ بوڑھے صحابی کا ایمان سب سے پہلے کیا کہا؟ نماز. زمانہ ہو گیا نماز قضا، اور کہا کہ اللہ نے میرے کو مال دیا تو ہر سال میں مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں. اس میں کوئی مطلب ہے کہ آگے پیچھے نہیں، نماز بھی میری پوری ہے، زکات بھی میری پوری. اور تیسری بات تو کہہ دی میں اللہ کی فرما برداری کرتا. اور چوتھی بات تو قسم کھا کر کہہ دی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بوڑھے صحابی کی بات کو سنا، ہمارے نبی نے کہا لیکن آپ آئے کیوں، یہاں آئے کیوں؟ تو وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آیا تو صرف ایک وجہ سے آیا. کیا بتایا معلوم؟ وہ سب بوڑھے صحابی نے فرمایا نماز پڑھنا میرا کام، زکات دینا میرا کام، روزہ رکھنا میرا کام، اللہ کی فرما برداری کرنا میرا کام، آپ سے محبت کرنا میرا کام. لیکن میں آیا کیوں؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب.
الحساب. بولو سبحان اللہ. کہا اللہ کے رسول میں تو صرف ایک اسپیشل کام کے لیے آیا, کوئی ایسا عمل بتا دو کرتا جاؤں اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے. بولو نا سبحان اللہ. بولو نا اللہ کے رسول کو ایک ایسا اسپیشل عمل بتا دو میں زمین پر کروں, اللہ آسمان پر میرے بغیر حساب کتاب جنت کا. سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے دیکھا یہ بوڑھے صحابی کتنا پیارا سوال لے کر آئے. ارے پیارا سوال ہے نا, کتنا پیارا سوال ہے. وہ بوڑھے صحابی کتنا پیارا سوال لے کر آئے. کیا فرمایا میرے پیارے نبی کو اسپیشل عمل بتا دو جو زمین پہ کرو اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنیں گے, عمل کریں گے ہم لوگ, ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ, بولو بولو صلی اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل بتاتا ہوں, ایک عمل بتاتا ہوں, زمین پر کرتے جاؤ گے اللہ بغیر کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. ایک عمل بتاتا ہوں, رات کا سناٹا چھا جائے, وضو کر لینا, مسواک کر لینا, 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا, تم زمین پر تہجد پڑھتے جاؤ گے اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. یہ عمل کرو گے, تہجد والا عمل کرو گے اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائے گا. کریں گے بھائی, کریں گے. کون کون کرے گا بھائی تہجد والا؟ سب پورا مجمع تہجد پڑھے گا ماشاءاللہ, اور تہجد پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے. ایک قرآن کریم میں پارہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی بات بتائی. اللہ نے کہا میرا بندہ تہجد پڑھ لے اور رات کے اندھیرے میں رو لے, اللہ کہتا قیامت میں وہ جنت عطا کروں گا کہ تیری آنکھیں جتنی ٹھنڈی ہوگی کسی اور کی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ پارہ نمبر 21. بولو بولو ساتھ میں بولو, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو رات کے سناٹے میں میرے ساتھ اٹھ جائے, کبھی جنت کے شوق میں رونے لگے, کبھی جہنم کے ڈر سے رونے لگے. اللہ فرماتے میرا تہجد پڑھنے والا بندہ ایسی جنت عطا کروں گا, تیری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دوں گا. تو اللہ کے رسول نے وہ صحابی کو کہہ دیا کیا کریں گے, تہجد پڑھیں گے بغیر حساب کتاب کے. اللہ کہاں لے جائے گا جنت میں. ہم لوگ بھی پڑھیں گے نا. پھر ایک مرتبہ بتاؤ نا کون کون پڑھے گا. رمضان کے مہینے میں جھوٹ, سب تہجد پڑھیں گے. رمضان سے پہلے 15 فجر کی نماز چھٹی, وہ کون پڑھے گا. فجر نہیں پڑھتا تہجد پڑھے گا. دیکھو وہ صحابی کتنے سچے, ہماری طرح ایسا پھاٹ کر کے ہاتھ نہیں اٹھا لیا. وہ صحابی کتنے سچے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. ارے وہ بوڑھے صحابی تھے, بوڑھے صحابی بہت ایکسپیرینس والے تھے. اللہ کے رسول میرے سے تہجد نہیں پڑھی جائے گی. آپ کہتے بات برابر ہے کہ تہجد پڑھو بغیر حساب کتاب کے جنت میں, آپ کہتے بات فائنل ہوگی, لیکن میرے سے تہجد نہیں پڑھی جائے گی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیما یعنی تہجد کیوں نہیں پڑھی جائے گی. اور بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہو, رات کو اٹھنے کا, پانی کا انتظام کرنے کا. اس زمانے میں پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا, گھر میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا. کہا پانی کا انتظام کرنے کا, چراغ کا انتظام کرنے کا, لائٹ کا انتظام کرنے کا, پھر وضو کرنے کا, مسواک کرنے کا, تہجد پڑھنے کا. اللہ بہت بوڑھا آدمی ہو, 90 سال کے اوپر میری عمر ہو گئی, اللہ کے رسول میں تہجد نہیں پڑھوں گا. اس سے یہ کام مت بتاؤ, کوئی اور کام بتا دو کہ زمین پر کرتا جاؤ اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے. کہ تہجد اس زمانے میں تو بڑا مشکل ہوتا تھا بھائی پانی کا انتظام کرنا. ہماری طرح تھوڑی تھا کہ یوں نل کو ادھر گھمایا تو ٹھنڈا پانی نہیں, ادھر گھمایا تو گرم پانی. ہمارے یہاں تو گھروں میں دیکھو نا یوں ٹیپ ہے, بلکہ گھروں میں کیا دیکھو, میں تو یہاں افریقہ بھی جا کر آیا اور ابھی یہاں معلوم نہیں کتنے ملکوں میں گیا. بس دعا کرو کہ اللہ دین کی نسبت پر گھماتا رہے اور اسی میں اللہ موت بھی عطا فرمائے. بس میں تو یہ افریقہ میں تھا, پھر ابھی یہاں آیا. یہاں کا تو باتھ روم میں جاؤ نا, باتھ روم نہیں, میڈیکل اسٹور. ہاں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کتنی بوتل ہوتی ہے. ارے ہمارے انڈیا کے اندر گرم پانی کی وہ بالٹی ہوتی ہے نا, وہ بکیٹ ہوتی ہے گرم پانی کی, اور اس کے بعد صابن ہوتا اور ایک تولیا ہوتا. بھائی آدمی نے صابن کو بدن پہ رگڑ لیا, پانی کو ڈال دیا اور نکل گیا, ہو گیا, فریش ہو کے نکل گیا. یہاں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی بوتل اٹھاؤ, اس لیے کہ کوئی سر کی ہوگی تو کوئی پاؤں کی ہوگی, کوئی ہاتھ کی ہوگی تو کوئی پیٹ کی ہوگی.
چلو وہ صحابی نے بالکل سچی بات کہہ دی. آپ لوگ ہنسو ذرا, ہنستے تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب کائے کو ہنساتا ہے, کائے کو ہنساتا, میں توا گرم کرتا ہوں, روٹی پکانا ہے, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس میں. کھانا ہمارے نبی نے فرمایا تہجد پڑھو. وہ بوڑھے صحابی نے کیا جواب دیا؟ ہمیں تہجد, بولو بولو نا, ہمیں تہجد. کیونکہ تو بڑا مشکل, بوڑھا آدمی 90 ایئرس کے اوپر کی میری عمر ہے, اور رات کو اٹھنے کا, پانی کا انتظام کرنے کا, لائٹ کا انتظام کرنے کا, وہ چراغ جلانے کا. کہا اللہ کے رسول میرے سے نہیں ہوگا, کوئی اور کام بتا دو, ہاں کوئی اور آپشن دے دو تاکہ وہ کام میں کرتا جاؤں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں. سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر تم تہجد نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں, ایک اور کام کر لو, زمین پر کرتے جاؤ گے, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچاتا جائے گا. وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کون سا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم زکات تو دیتے ہو, زکات تو تم دیتے ہو, مگر ساتھ میں کبھی صدقہ بھی کر دینا, کبھی خیرات بھی کر دینا, نفل بھی دے دینا, کبھی اللہ کے واسطے دے دینا. ہمارے نبی کے مبارک آنکھوں میں آنسو ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مدینے کے غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں, لاچاروں میں, مجبوروں میں, کہیں بھی تم دے دینا, اللہ کے واسطے دے دینا. تم دیتے جاؤ گے, اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. یعنی تہجد نہ پڑھو, یہ کام کرو, صدقہ, خیرات, للہ, فطرہ, فدیہ, ہاں غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, بس دیتے جاؤ. اور یہ دینا اتنی بڑی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا میرا بندہ اپنا مال دے, اور اللہ نے کوئی کتنا, اللہ نے اوپن کر دیا, اللہ نے کہا اپنا مال دے, دن کا وقت آئے تو دن میں دے دے, رات کا وقت آئے تو رات میں دے دے. اللہ کہتا کبھی چھپا چھپا کے دے دے, ایسا چھپا کے دے کہ رائٹ ہینڈ سے دے تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتا نہ چلے. اور اللہ کبھی کہتا نہیں اوپن بھی دے دے, ہو سکتا تیرے دینے کی وجہ سے کوئی اور بھی محبت میں کھڑا ہو جائے گا. یعنی دے مطلب دے, رات کو دے, دن کو دے, چپ کے دے, کھل کے دے. اور اللہ نے کیا کہا, میری قسم اگر تو دیتا جائے گا نا اپنا ولی بنا دوں گا, اور ایسا ولی بناؤں گا دنیا میں تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا تھا, قرآن میں لکھا ہے پوری بات. پارہ نمبر 3 میں حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر بالکل پاؤ پارا جہاں ختم ہوتا ہے نا, پاؤ پارا ختم ہوتا ہے, وہ آیت پڑھ لو پارا نمبر 3 میں. اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بڑے پیارے پیارے ہیں میرے وہ بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں پیسہ خرچ کرے, کبھی دن میں لٹا دے وے, کبھی رات میں نچھاور کر دے وے, کبھی کھل کے دے دے وے, کبھی چپ کے دے دے وے, اللہ کہتا میرا راستے میں دیتا جا, تجھے اپنا ولی بنا دوں گا. نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا, نہ آخرت میں کوئی فکر ہوگی. ہمارے نبی نے یہ عمل بتایا, تہجد نہیں پڑھتا نہیں پڑھ, یہ کام کر بغیر حساب کتاب کے. وہ صحابی نے کیا کہا, بوڑھے صحابی تھے نا, اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول لا افعل ھذا, اللہ کے رسول یہ کام بھی نہیں کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا تہجد تو نہیں پڑھتے تھے, بوڑھے آدمی ہو, رات کو پانی کا انتظام مشکل, لیکن پیسہ دینے میں کیا پرابلم ہے, اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا, تو تم کیوں کہتے ہو کہ میں یہ نہیں کام کروں گا. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں تو بالکل صاف صاف بتاتا ہوں یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں نہیں ہوگا, کہا وہ پیسہ نکلتا نا تو دل بہت دکھتا ہے. آپ کو ایسا ہوتا ہے؟ ارے ہاں کہ نہیں ہوتا ہے نا, بولو نا, کنجوس ہے کہا کو اس میں گھبراتے ہو بھائی. ہوتا ہے ایسا منہ بنا کے بیٹھے جیسے ساری پراپرٹی آج میرے نام پہ کرنے والا, اور اگر کرنے والا تو میں بیٹھ جاؤں مسجد عمر کا بیان کینسل, یہی پہ بیان کروں گا. میں افطاری بھی آپ کے ساتھ کروں گا, سحری بھی آپ کے ساتھ کروں گا, میرا سیٹرڈے کا ٹکٹ ہے, وہاں تک آپ کے پاس رکھوں گا. دیکھو کیسے بیٹھے جیسے نہیں سخاوت کے دریا بیٹھے ہوئے. ارے وہ صحابی نے صاحب کہہ دیا کہ پیسہ نکلتا ہے تو میرا دل. تو ہمارے نبی تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. بھائی کوئی بھی خاموش ہو جائے کہ تم چاہتے ہو کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ, بات تو اتنی بڑی ہے. اور ہم نے کہا تہجد پڑھو, تو کہا نو. ہم نے کہا کہ بھائی صدقہ خیرات کرو, مدینے کے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور کو دے دو, قیدی کو چھڑا دو, کسی غلام کو آزاد کرا دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا, پیسہ نکلے تو دل میں بہت دکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا چلو ایک آخری بات بتاتا ہوں, وہ تو کرو گے نا. ارے وہ تو کرو گے نا. تو وہ صحابی نے کیا کہا معلوم, پہلے بتاؤ تو صحیح.
ایسے کیسے کہہ دوں، کیا کروں گا آپ بتاؤ تو صحیح. بس ہمارے نبی سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے آپ اور میں مسکرائے، ہمارے نبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے کہا تہجد پڑھ لو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. آپ نے فرمایا مجھ سے نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا کہ صدقہ خیرات کر دو. وہ صحابی نے فرمایا مجھ سے نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ان یکون لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا صبح کا وقت ہوگا، شام کا وقت ہوگا، رات کا وقت ہوگا، تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہوگا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. ذکر کرو گے اللہ بغیر حساب کتاب کے. تو صحابی لکڑی لے کے نیچے بیٹھے تھے، لکڑی کو یوں اٹھائی، یوں کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول بات فائنل ہو گئی، یہ کام تو کروں گا، یہ کام کروں گا. اس لیے اس میں رات کو اٹھنے کا کیا ہے، اس میں پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی اللہ اللہ کرنا، صبح ہو تو اللہ، دوپہر تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ. وہ صحابی نے کہا یہ کام تو میں بالکل اللہ کے رسول کروں گا اور میں کروں گا. اور آپ نے کہہ دیا تو بات پکی ہو گئی کہ میں زمین پہ کرتا رہوں گا، اللہ آسمان پر میری جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. وہ صحابی نے جب کہہ دیا کہ یہ کام میں کروں گا اور اٹھ کر جانے لگے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو فرمایا او ذرا دیکھو، جنتی دیکھنا ہو تو جنتی جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کہیں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول یہ ذکر کرے اور جنت، یہ انہوں نے پہلے تو تہجد کو تو نہیں بول دیا، صدقہ خیرات کو منع کر دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ ذکر کرو. انہوں نے کہا میں ذکر کروں گا تو جنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بس اتنا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، صرف یہ میرا امتی نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ بغیر حساب کتاب اسے بھی جنت میں پہنچا دے گا. مطلب ہے کہ راستہ کھلا ہوا ہے. کریں گے ذکر انشاءاللہ، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. ذکر کا مطلب کیا ہوتا؟ ذکر کا مطلب ہوتا کہ زبان پر اللہ کا نام اور دل میں توحید کا ڈنکا بج جائے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی.